23 ذوالقعدہ 5 ہجری کو غزوہ خندق کے فوراً بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3000 سپاہیوں کے ساتھ بنی قریظہ سے جنگ کے لیے نکلے تاکہ انہیں ان کی عہد شکنی کی سزا دی جائے۔ حکم خدا کے مطابق نماز عصر قلعہ بنی قریظہ کے پاس پڑھی گئی اور قلعے کا محاصرہ کر لیا گیا، اور یہ محاصرہ 15 سے 20 دن تک جاری رہا۔ اس دوران تیر اندازی کے علاوہ کوئی جنگ نہ ہوئی۔ آخر کار بنی قریظہ والے سمجھ گئے کہ وہ مسلمانوں سے مقابلہ نہیں کر سکتے، تو انہوں نے اپنا نمائندہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا اور کہا کہ وہ اپنا مال و متاع اپنے ساتھ لے کر مدینہ چھوڑ کر چلے جائیں گے، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ بات تسلیم نہ کی۔ پھر بنی قریظہ والوں نے پیشکش کی کہ وہ اپنا مال بھی چھوڑ دیتے ہیں لیکن ان کی جاں بخشی کر دی جائے، چونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ معلوم تھا کہ اگر بنی قریظہ کے لوگ مدینے سے چلے گئے تو وہ بھی بنی نذیر جیسے دیگر یہودی قبائل کی طرح مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہیں گے۔ جب یہودی محاصرے سے تنگ آ گئے تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ ان کے پرانے دوست ابو لبابہ کو ان کے پاس مشورے کے لیے بھیج دیں۔ جب ابو لبابہ بنی قریظہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے پوچھا کہ کیا ہم خود کو مسلمانوں کے حوالے کر دیں؟ تو ابو لبابہ نے اوپر سے کہا کہ ہاں حوالے کر دو، مگر ہاتھ کو گردن پر پھیر کر اشارے سے ان کو بتا دیا کہ وہ گردن مار دیں گے۔ اس طرح ابو لبابہ نے مسلمانوں سے ایک طرح کی خیانت کی۔ انہیں اس کا احساس ہوا تو انہوں نے واپس آ کر اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ایک ستون سے باندھ لیا اور کئی دن بندے رہے، جب تک خدا نے ان کی توبہ قبول نہیں کی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی رسیاں نہ کھول دیں۔ ابو لبابہ تا حیات اپنی توبہ پر قائم رہے اور محلہ بنی قریظہ میں ساری زندگی قدم نہیں رکھا۔ اب بنی قریظہ کے پاس کوئی چارہ نہ رہا مگر یہ کہ وہ اپنے آپ کو مسلمانوں کے حوالے کر دیں۔ بہرحال بنی قریظہ ہی کی تجویز پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ اوس کے بزرگ سربراہ سعد ابن معاذ کو ثالث کے طور پر مقرر فرما دیا۔ بنی قریظہ کی طرف سے فیصلے کے لیے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پیش کیے جانے کا سبب یہ تھا کہ ان کا قبیلہ قبل از اسلام ان کے حلیف قبائل میں شمار ہوتا تھا۔ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تورات کے احکامات اور جنگ سے قبل رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کے کیے ہوئے معاہدے میں مندرجہ نکات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ سنایا کہ جس نے بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف حزب و گروہ تشکیل دیا ہو اس کی سزا موت ہے اور ان کی عورتوں اور بچوں کو اسیر بنایا جائے گا۔ یہ فیصلہ دو وجوہ سے ہوا تھا، ایک یہ کہ یہودیوں کی مذہبی کتاب توریت کے مطابق اس قسم کی عہد شکنی کی سزا موت تھی، دوسرے یہ کہ بنی قریظہ اور مسلمانوں کے درمیان معاہدے کی ایک شک یہ بھی تھی کہ اگر وہ دغا کریں گے تو ان کو قتل اور عورتوں کو اسیر کر کے ان کا مال ضبط کرنے کا اختیار حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہوگا۔ سعد ابن معاذ کا فیصلہ سننے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سعد کا حکم اللہ کی مشیت کے مطابق ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے ان قیدیوں کو مدینے میں لا کر قید کر دیا گیا اور بقیع میں گڑھے کھودے گئے۔ ایک ایک یہودی کو لاتے اور گردن مار کر انہیں گڑھوں میں ڈال دیتے تھے۔ حی ابن اخطب نے قبیلہ بنی قریظہ کے سردار کعب ابن اسید سے پوچھا، تمہارے خیال میں ان لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا، تو نہیں جانتا کہ کیا کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، شاید تو نہیں سمجھتا کہ ایک کے بعد دوسرے کو لے جاتے ہیں اور جو باہر جاتا ہے واپس نہیں آتا، لہٰذا صبر اور استقلال کے ساتھ اپنے دین پر قائم رہے۔ آخر جب کعب ابن اسید کی باری آئی، اس کو باہر نکالا گیا، اس کے ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے تھے۔ جب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ اس پر پڑی تو فرمایا، کیا تجھ کو اس عالم دانا ابن حراش کی وصیت سے کچھ فائدہ نہ ہوا جو شام سے آیا تھا اور بیان کیا تھا کہ میں نے شراب پینا اور دنیا کی لذتیں ترک کر دی ہیں اور تنگ دستی اور صرف خرما پر زندگی بسر کرنا منظور کر لیا، اس پیغمبر کی خاطر جو مبعوث ہونے والا ہے، جس کا محل خروج مکہ اور محل ہجرت مدینہ ہے، اور وہ سوکھی روٹی اور خرمے کے چند دانوں پر اکتفا کرتا ہے۔ کعب نے کہا، اس نے تو ایسا ہی بیان کیا تھا، اگر ایسا نہ ہوتا کہ یہودی کہیں گے کہ میں قتل سے ڈر گیا تو ضرور آپ پر ایمان لے آتا اور آپ کی تصدیق کرتا، لیکن میں دین یہود پر زندہ ہوں اور اسی پر مروں گا۔ غرض حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے اس کی گردن مار دی گئی۔ پھر حی ابن اخطب کو لایا گیا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، اے فاسق،
خدا کی قدرت تو نے اپنے بارے میں مشاہدہ کی؟ اس نے کہا خدا کی قسم میں اپنے آپ کو ملامت نہیں کرتا، اور آپ کی عداوت نے مجھے پلٹا دیا اور میں پلٹا رہا، اور آپ کے خلاف جو سمجھ میں آتی رہی وہ کوشش کرتا رہا، لیکن جس کی خدا مدد نہ کرے وہ ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ آخر میں اسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے واصل جہنم کیا گیا۔ خدا بند تعالیٰ نے اس مہم کے بارے میں یہ آیتیں نازل فرمائیں۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا۔ خدا نے اہل کتاب میں سے ان لوگوں کو ان کے قلوں سے نیچے اتارا جنہوں نے قریش کے لشکر کی مدد کی تھی، اور ان کے دلوں میں خوف ڈال دیا، اور ان میں سے ایک گروہ کو تم قتل کر رہے تھے اور دوسرے گروہ کو قیدی بنا رہے تھے، اور خدا نے ان کی زمینیں تم کو میراث میں دے دیں، اور ان کے مکانات اور مال بھی دے دیے، اور وہ زمین بھی دے دی جن پر ابھی تمہارا گزر نہیں ہوا، اور خدا ہر شے پر قادر ہے۔ مستند روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ صرف ان جنگجو افراد کو مارا گیا جنہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف جارحانہ اقدامات کیے تھے۔ ابن شہر آشوب کے مطابق بنو قریظہ کے مردوں کی تعداد 700 تھی، جن میں سے 450 کو مار دیا گیا۔